السلام علیکم ناظرین محترم، پہلے یوکرائن اب جاپان۔ امریکہ کا ایک اتحادی سرگرداں اور پریشان ہے، لیکن اس بار جاپان کے اوسان خطا کرنے میں روس کے ساتھ چینی فوج نے بھی طاقت کے زبردست درشن دیے ہیں، اور جاپانی وزیر دفاع نے خوف اور وحشت کی حالت میں عالمی برادری بالخصوص امریکہ اور یورپ کو مدد کے لیے آواز دی ہے، اور واضح طور پر کہا ہے کہ روس اب یوکرائن کے بعد جاپانی سمندری حدود میں اپنے مسل لہرا رہا ہے، جبکہ چین نے بھی روس کے ساتھ مل کر اس پیغام کے جواب میں ایکشن لیا ہے جو کہ امریکہ نے کوڈ کانفرنس کی صورت میں آسٹریلیا کے شہر میلبرن سے دیا تھا، جس میں امریکہ، جاپان، بھارت اور آسٹریلیا نے مل کر چین کو خبردار کیا تھا کہ روس اور یوکرائن کے مسئلے پر محاذ جنگ سے دور رہے، ورنہ ہمارے پاس تمہارا بندوبست بھی ایشین نیٹو کی صورت میں موجود ہے۔ لہٰذا آج روس اور چین نے مل کر زمین، سمندر اور آسمان میں ایشین نیٹو کے ممبر ملک جاپان کا خون خشک کر دیا ہے، جو کہ کوڈ کانفرنس میں شامل تھا۔ آپ کی اسکرین پر اس وقت یورو ایشین ٹائمز کی خبر دکھا رہا ہوں، جس میں جاپان کے وزیر دفاع نے روسی فوج کے ایک بڑے حصے کو اپنی سمندری حدود کی طرف جنگی مشقوں کے بہانے سے بڑھتے ہوئے دیکھ کر دہائی دی ہے کہ روس یوکرائن کے بعد اب جاپان کو اپنے غضب کا شکار کرنا چاہتا ہے اور جاپانی حدود کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے مسل لہرا رہا ہے۔ لیکن ناظرین محترم، چین نے تو حد ہی کر دی، جو کہ یقیناً حیران کن ہے۔ آپ پہلے یہ سلائیڈ ملاحظہ کیجئے، اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کیونکہ اس سلائیڈ میں تو لکھا ہے کہ بڑے پیمانے پر جاپان کو چین نے اپنی فوجی طاقت کا دیدار کروایا ہے، لیکن اس رپورٹ میں چین کے اس ایکشن کی کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ جب چین نے یوکرائن اور روس تنازع میں روس کا کھل کر ساتھ دینے اور حمایت کرنے کا اعلان کیا، تو اس وقت امریکہ نے گھبراہٹ اور جلد بازی میں دو کام کیے۔ پہلا کام تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ امریکہ نے آسٹریلیا، بھارت اور جاپان کی صورت میں کوڈ کانفرنس بلائی، جسے وہ ایشین نیٹو کا خطاب دیتا ہے، اور چین کو روس کا ساتھ دینے کے جواب میں واضح پیغام دیا گیا کہ ہم نے تمہارا بندوبست بھی کر رکھا ہے، اگر تم روس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو تو تمہیں بھی نتیجے بھگتنے ہوں گے۔ اور دوسرا کام امریکہ نے یہ کیا کہ جاپان میں امریکہ نے اپنے بحری بیڑے کو اور 15,000 فوج اور بھاری اسلحے کو جاپانی فوج کے پاس ان کی حدود میں تعینات کر دیا، اور وجہ یہ بتائی کہ ہم نوبل فیوژن کے نام سے جنگی مشقیں کرنے آئے ہیں، جو کہ کچھ دن جاری رہیں گی۔ یعنی اگر آپ بغیر کسی وجہ کے اپنے فوجی اور خطرناک ہتھیاروں کو اپنے ملک سے دور کسی دوسرے ملک یا ریجن میں بھیجتے ہیں تو پوری دنیا سوال بھی اٹھاتی ہے اور اعتراض بھی کرتی ہے۔ لہٰذا جنگی مشق ایک ایسا بہانہ ہوتا ہے جس سے آپ اپنی فوجی طاقت کو کہیں بھی اور کسی بھی سمت میں حرکت دے سکتے ہیں، اور آپ کے پاس بہانہ بھی جواز بھی موجود ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو عرب اسرائیل جنگ سے دوں گا، جو کہ 1967 میں اسرائیل اور عربوں کے درمیان ہوئی، جس میں اسرائیل جنگی مشقوں کے بہانے اپنی فورس کو مصر کی سرحد کے قریب لے آیا تھا، اور ملک میں جھوٹی خبر چلا دی کہ بڑی تعداد میں فوجی چھٹیوں پر جا رہے ہیں، اور اگلے ہی روز اچانک حملہ کر کے مصر کے 260 جنگی جہازوں کو ایئر بیسز پر یعنی زمین پر کھڑے کھڑے ہی تباہ کر دیا تھا، اور انہیں اڑنے کا بلکہ انجن سٹارٹ کرنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ خیر، اس کا بدلہ 1973 میں مصر نے لے لیا تھا، جس جنگ میں پاکستان نے بھی اسرائیل پر بمباری کی تھی، لیکن 1967 میں کوئی تیاری ہی نہیں تھی، اور نہ ہی کسی کو یہ توقع تھی کہ اسرائیل تنہا مصر اور شام پر ایک ساتھ حملہ کرنے کی جرات کر سکے گا۔ لہذا اسرائیل نے اس توقع کے برعکس ایکشن کیا۔ یعنی آپ یہاں سے سمجھ سکتے ہیں کہ جنگی مشقوں کے بہانے آپ پوری طاقت کو کسی بھی ملک یا کسی بھی ریجن میں لے کر جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ ضروری نہیں ہے کہ صرف وہاں پہ جنگی مشقیں کریں۔ لہذا امریکہ کے ان دونوں اقدامات جو کہ میں نے بیان کیے ہیں، ان کے جواب میں چین
چین نے تھوڑی بہت نہیں بلکہ اپنی 5 تھیٹر کمانڈ سے فوجی دستے منگوا کر جاپان کی حدود پر کھڑے ہو کر طاقت اور ہیبت کا نظارہ کروا دیا اور جوابی جنگی مشقیں جو کہ طے بھی نہیں تھی اچانک سے کرنے کا اعلان کر دیا۔ چینی فوج کی سینٹرل تھیٹر کمانڈ نے ایئر بورن ارلی وارننگ کنٹرول سسٹم کے طیاروں، ہیلی کاپٹروں، ٹرانسپورٹ جہازوں سے ڈائیو کرنے والے فوجیوں اور ٹرانسپورٹ اور ہیلی کاپٹروں کی طاقت دکھائی، جبکہ چین کی پیپلز لبریشن آرمی کی ناردرن تھیٹر کمانڈ نے J-16، J-10 اور J-20 طیاروں کے ساتھ مل کر زمین پر ٹینکس اور ملٹی راکٹ لانچر سسٹمز کے مظاہرے کیے، جبکہ چین کی ویسٹرن تھیٹر کمانڈ جو کہ بھارت کی سرحد پر تعینات ہے، اس نے بھی اینٹی میزائل سسٹم اور کروز میزائلوں سمیت دیگر ہیوی اور خطرناک جنگی ہتھیار جو کہ بھارت کی بارڈر پر بھی موجود ہیں ان کے جوہر دکھائے۔ جبکہ دوسری طرف روس بھی مشقوں میں موجود ہے، اور اس طرح چین اور روس نے دنیا کو یہ پیغام دیا ہے اور بالخصوص امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ چین اور روس کا مقابلہ تو دنیا کے دوسرے حصوں میں کرنا ممکن نہیں رہا، آپ تو ہمارے ہی ریجن میں آ کر یہ خواب دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا اس صورتحال سے اس وقت جاپان سخت تشویش میں ہے اور اس لیے جاپانی وزیر دفاع کے یہ بیانات سامنے آئے ہیں۔ لیکن ناظرین محترم، یہاں پہ دفاعی ماہرین کے مطابق اگر چین اور روس کا یہ رویہ ایسا ہی رہا تو ایسی صورت میں اس بات کا قوی امکان ہے کہ بھارت کے لیے آنے والے دن شدید مشکلات پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ کوڈ کے ممبر ممالک میں سے ایک ملک تو بھارت بھی ہے جو کہ خود کو چین کا حریف سمجھتا ہے اور امریکہ کا اتحادی ہونے پر بھارت کو فخر ہے۔ لہٰذا یوکرائن کے ساتھ روس کی کشیدگی اور ممکنہ جنگ سے پہلے اگر پاکستانی وزیر اعظم روس کا دورہ کر رہے ہیں اور بھارت خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے تو چین تو پہلے ہی بھارت پر رحم نہیں کرتا، اب روس بھی بھارت کی اس دوغلی پالیسی کو نظر انداز نہیں کرے گا۔ امید ہے آپ کو یہ رپورٹ پسند آئی ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد، امت مسلمہ پائندہ باد۔